میں آقا تجھ پر درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں آقا تجھ پر درود بھیجوں۔ خدا کا پیارا حبیب تو ہے، میرا تو سارا نصاب تو ہے۔ ہر ایک علم و ہنر سے پہلے میں آقا تجھ پر درود بھیجوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ واجب صد تکریم محسنین ملت علماء کرام، لائق صد تکریم قراء اعظام، نہایت ہی سعادت مند ثناخوان رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت، ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے، توحید و سنت کے علم برداروں، صحابہ کے غلاموں، اہل بیت کے حقداروں، آپ اور ہم ایصال ثواب کی محفل میں اکٹھے ہیں، دعائے مغفرت کی غرض سے اکٹھے ہیں، اظہار تعزیت کی نیت سے اکٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت فوت ہونے والے ماہر محمد صدیق لرا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بخشش فرمائے، اس کی قبر کو منور فرمائے، اس کی روح اور اس کے جسم کو ہر وہ راحت نصیب فرمائے جس کا آقا علیہ السلام نے اس امت کے صاحب ایمان لوگوں کے ساتھ وعدہ فرمایا۔ اور استاذ العلماء مولانا علادتہ صاحب، بھائی عبدالعزیز صاحب، دیگر جتنے لواحقین ہیں، پسماندگان ہیں، سوگواران ہیں، اللہ سب کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ صبر پر جس اجر کا اللہ اور اللہ کے رسول نے امت کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے، اللہ رب العزت وہ اجر بھی نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، ایصال ثواب کی محفل ہے۔ ایصال ثواب کا معنی ہوتا ہے ثواب بھیجنا۔ تو ثواب وہی بھیجے گا نا جس کے پاس ثواب ہوگا۔ آپ اور ہم جب تک ثواب کمائیں گے نہیں تو بھیجیں گے کیسے؟ اس لیے جب بھی کوئی بھی خطیب دعائیہ جملے کہے تو آمین کہنے میں کنجوسی نہ کیا کریں۔ آپ کی یہ آمین ہر اعتبار سے نفع بخش ہے۔ آمین کہتے ہوئے کنجوسی اختیار کرنا یا یہ سمجھنا کہ شاید میں اونچی آمین کہوں گا تو میرے سٹیٹس میں فرق پڑے گا، آپ کا اور ہمارا کوئی سٹیٹس نہیں ہے اگر اللہ ہم پہ رحم نہ کرے تو، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ یہ جو اللہ نے آپ کو اور مجھے پورے قد و کاٹ کے ساتھ کھڑا کر رکھا ہے، عزتوں سے نوازا ہے اور بلندیاں دے رکھی ہیں، ہمارے گناہوں پہ پردے ڈال رکھے ہیں، ہم پہ رزق بند نہیں کیا، اولادیں مل رہی ہیں، دنیا کی سہولیات مل رہی ہیں، آسائشیں ہیں آپ پر، یہ سب اس اللہ کا کرم ہے، اس کا کرم ہے۔ تو اس کا ذکر کرتے ہوئے، اس کے لیے اس سے دعا مانگتے ہوئے مت سوچا کریں کہ میں چودھری ہوں، اونچی آمین کہنا تو مولویوں کی ڈیوٹی ہے، میں خان ہوں جی اونچی سبحان اللہ کہوں گا یہ تو مولویوں کا کام ہے، میں نواب ہوں، سردار ہوں، ماہر ہوں، وڈیرا ہوں، اچیرا ہوں، فلاں ہوں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں اللہ کے سامنے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے کائنات میں بسنے والے لوگوں تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو۔ یہ عجب بات ہے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ بھی کیٹیگری بنا رکھی ہے۔
مانگنے کے ہمارے اپنے اپنے، چودھری کی دعا اپنی ہے، مولوی کی دعا اپنی ہے، سردار کی دعا اپنی ہے، ایم این اے کا اپنا انداز ہے، ایم پی اے کا اپنا انداز ہے، منسٹر کا اپنا۔ اب آپ دیکھیں نا، میں بڑا حیران ہوتا ہوں جب ہم بعض اوقات کہیں پہ فاتح خوانی کے لیے جاتے ہیں تو بعض لوگ نا یوں کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، پیچھے ٹیک لگا کے، ایک ہاتھ ادھر ایک ادھر، منہ بھی نہیں ہل رہا، فاتحہ بھی پڑھا جا رہا ہے، منہ بھی نہیں ہل رہا، اور یہیں پہ بیٹھے بیٹھے یوں کر دیا یوں کر دیا۔ یہ دعا مانگی جا رہی ہے، صرف کیا اپنا وڈیرا پان دکھانے کے لیے کہ لوگ سمجھے ویسے کوئی بہت بڑے بندے ہیں۔ تو کتنے بڑے بندے ہو؟ ایک ایسے قطرے سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے کہ جو جسم سے نکلے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، کپڑے پہ لگے کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، اور حیثیت ہماری اتنی ہے کہ نہ ہم مرضی سے سانس لے سکتے ہیں نہ نکال سکتے ہیں۔ جتنا کچھ بھی ہو جائے پھر بھی ہم بے بس ہیں اس رب کے سامنے، کوئی اوقات نہیں ہماری۔ یہ جو عزت بنی ہوئی ہے یہ اس کا کرم ہے۔ حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے۔ یہ رب کا کرم ہے، شکلیں مسخ نہیں ہوئی، نسلیں تباہ نہیں ہوئی، گناہ عیاں نہیں ہوئے، چہروں پہ نہیں لکھے گئے، گھر کی چوکھٹ پہ نہیں لکھے گئے، جرموں پہ پردہ ہے۔ یہ اس رب کا کرم ہے، صدقہ مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو دعا مانگتے ہوئے بندہ بن کے مانگا کریں۔ ہم اپنے آپ کو انسان سمجھتے ضرور ہیں لیکن ہمارے اندر انسانوں والی باتیں اب نہیں رہی، ورنہ انسان تو فرشتوں سے بھی اونچا ہے، فرشتوں سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ رب نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہیں ان میں ساخت کے اعتبار سے، شناخت کے اعتبار سے، حیت کے اعتبار سے، کیفیت کے اعتبار سے اللہ نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا ہے۔ کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ کیا یہی انسان نہیں جس نے اللہ رسول کا حکم مانا، چلتا عرب کی دھرتی پہ ہے اور اس کے جوتوں کا کھڑکا بہشت بری میں سنائی دیتا ہے؟ کیا یہی انسان نہیں جس نے رسول اللہ کے دین کو سینے سے لگایا، قرآن مدینے میں پڑھتا ہے، تلاوت کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے؟ کیا یہی وہ انسان نہیں جس کو کائنات کے رب نے نبی علیہ السلام کی راہوں پر چلنے سے وہ عزت دی کہ پاؤں میں جوتا نہیں تھا، پہننے کو پورے کپڑے نہیں تھے، ہاتھوں میں زنگلود تلواریں تھیں، اور ٹوٹی ہوئی تلواریں لے کر یہ جب نکلے تو روم کی سلطنت، ایران کی سلطنت، قادسیہ کیا، ساری دنیا پہ چھا گئے اور بڑی بڑی سلطنتیں اپنے پاؤں تلے روند کے گزر گئے۔ صرف ہمیں اپنا مقام پہچاننا ہے، اور وہ پہچان تب ہوگی جب ہم حضور کی راہوں پہ چلیں گے۔ دعا جب مانگنا ہوتی ہے تو فقیر بن کے مانگا کریں۔ یہ دنیا کے اندر اللہ نے آپ کو اور ہمیں قبائل میں تقسیم کیا ہے، خاندانوں میں تقسیم کیا ہے، قوموں میں تقسیم کیا ہے، اور دنیاوی مال و دولت کے اعتبار سے بھی اللہ نے بے شک درجے بنا دیے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں جو حتمی فیصلہ ہے وہ یہی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کے ہاں صاحب عزت وہ ہے جو تقوی والا ہے، جو صاحب تقوی ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، وہ ہے۔
مولا کائنات حضرت امیر المؤمنین مولا علی کرم اللہ وجہہ کی طرف ایک قول منسوب ہے کہ اے اللہ میں تیری عبادت اس وجہ سے نہیں کرتا کہ جنت مل جائے، یہ تو لالچ ہوا۔ یہ حضرت علی فرما رہے ہیں ویسے میں تو لالچی ہوں، سیدھی سی بات ہے، ہر بندے کا اپنا سٹیٹس ہوتا ہے، ان کا مقام اپنا ہے، اس لیے وہ اتنی بڑی بات فرما گئے۔ مجھے تو لالچ ہے، اور اسی لالچ کی ترغیب دی ہے قرآن میں، فی ذالک فلیتنافس المتنافسون۔ جنت کا ذکر کر کے پھر کہا گیا ہے کہ لالچ کرنا ہے نا تو جنت کا لالچ کرو۔ مجھے ہے لالچ، اور لالچ اس لیے ہے کہ حضرت علی کے پاس تو بہت کچھ ہے، نبی کی بشارتیں ہیں، اللہ کی دی ہوئی عزت ہے، علم کا خزانہ ہے، قرآن کا جو ہے دولت ہے، اور نبی علیہ السلام کے فرامین پہ عمل ہے، زہد ہے، تقوی ہے، عبادت ہے، ریاضت ہے، عزت ہے، عظمت ہے، شان ہے، مقام ہے، رتبہ ہے، درجہ ہے، رشتہ داری ہے نبی کے ساتھ، یہ سب کچھ ہے حضرت علی کے ساتھ۔ وہ ایسی لاڈ والی پیار والی بات کریں، ان کو تو کرنا بنتی ہے۔ میں چونکہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو میں تو لالچ کرتا ہوں جنت کا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے اللہ میں تیری عبادت اس وجہ سے نہیں کرتا کہ جنت مل جائے، یہ تو لالچ ہوا، اور میں تیری عبادت اس وجہ سے بھی نہیں کرتا کہ جہنم سے بچ جاؤں، یہ تو ڈر ہوا۔ اے اللہ میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو عبادت کے لائق ہے، تو حقدار ہے کہ تیری عبادت کی جائے، تو اس لائق ہے کہ تیری عبادت کی جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جیسی شخصیت، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت، سیدنا عثمان ذو النورین جیسی شخصیت، جن کو دنیا میں اللہ کے رسول نے جنت کی بشارتیں دے دی، دنیا میں اللہ نے بھی جنت کی بشارتیں دے دی، وہ بھی جب اللہ سے مانگتے تھے تو فقیر بن کے مانگتے تھے، فقیر بن کے مانگتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب رب سے مانگتے تو داڑھی مبارک تر ہو جاتی آنسوؤں کے ساتھ۔ ہم کیا ہیں؟ رب دیتا ضرور، آپ نہ مانگے پھر بھی دے گا۔ آپ کے دروازے پہ بندھی گائے آپ سے کچھ نہیں مانگتی، آپ اس کو پھر بھی چارہ ڈال رہے ہو۔ بھینس آپ کو کبھی نہیں منتیں کرتی کہ مجھے چارہ ڈالو، بھوک سے بل بلا اٹھی علیحدہ بات ہے، لیکن اس نے کبھی آپ کو باقاعدہ درخواست نہیں دی کہ پہلے نماز پڑھی ہو، پھر سجدہ کیا ہو، پھر دعا مانگی ہو، اور پھر کہا ہو کہ میرے لیے کچھ چارہ لے کر آؤ۔ اس کے باوجود بھی آپ اس کی سردی کا خیال بھی کرتے ہیں، آپ اس کی گرمی کا خیال بھی کرتے ہیں۔ بھینس آپ کی نمازیں نہیں پڑھتی، گائے آپ کو سجدے نہیں کرتی، پھر بھی آپ اس کے رزق کا پورا انتظام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ہمارا پتہ ہونا ہو، ہمیں تو اس کا پتہ ہے، آپ اس کا لحاظ کرتے ہیں۔ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ دیتا اس کو بھی ہے، جو نہیں مانگتا نہیں سجدہ کرتا اللہ اس کو بھی دیتا ہے، لیکن ایسے دیتا ہے جیسے تم گائے بکری کو دیتے ہو، جیسے گائے اور بکری کو تم دیتے ہو اسی طرح دے دیتے ہیں۔ اچھا جس انداز میں آپ گائے اور بکری کو جا کر چارہ ڈالتے ہو، کبھی اپنے بچوں کو بھی اسی طرح دیا ہے؟ اٹھاتے ہو، سینے سے لگاتے ہو، اچھی جگہ بیٹھ کے پھر کھلاتے پلاتے ہو۔ جو رب کو سجدے کرتے ہیں نا، رب ان کو اسی طرح پیار کرتا ہے، جو رب سے مانگتے ہیں اسی طرح ان کو دیا جاتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ وفات کے بعد خواب میں کسی کو نظر آئے، یہ خواب نہ قرآن کی آیت ہے نہ حدیث کی روایت ہے، الترغیب و ترہیب کے طور پر علماء بیان کرتے رہ جاتے ہیں، نہ یہ بخاری شریف کی روایت ہے نہ ہی کسی اور حدیث کی کتاب، یہ ایک تاریخی اور ایک روایت ہے۔ خواب میں کسی کو نظر آئے، اس نے پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل یہ پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں۔ شاگرد جتنا بھی کامل ہو جائے نا، استاد استاد ہی ہوتا ہے۔ خواب میں کسی کو نظر آئے، پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ نے میرے لیے کرسی لگوائی ہے، اس پہ مجھے بٹھایا ہے،
فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ قیامت کی صبح تک میرے اوپر موتیوں کی بارش کریں. اور اللہ نے فرمایا اے احمد ابن حنبل تو نے میرے قرآن کی خاطر اپنے چہرے پہ تھپڑ کھائے، پشت پہ کوڑے کھائے، لے میں تیرے لیے حلال کرتا ہوں، قیامت کی صبح تک میرا دیدار کرتا رہ جا. پوچھ لے. مالے نے پوچھا بشر حافی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ بھی اللہ والے گزرے ہیں. انہوں نے دنیا کی لذتوں سے کوئی خاص فائدہ نہیں اٹھایا سوائے قوت لا یموت کے، کہ تھوڑا بہت جتنے تھوڑا بہت جسم کے لیے رزق کی ضرورت، باقی کچھ بھی نہیں فائدہ اٹھایا. ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرمایا واہ واہ بشر حافی کے کیا کہنے، میں ابھی ابھی اللہ کے پاس انہیں دیکھ کے آ رہا ہوں. اللہ نے ان کے لیے جنت کا دسترخوان لگوا رکھا ہے اور اس پر بشر حافی کو بٹھا کے اپنی خاص توجہ اس پہ ڈالی ہوئی ہے، اور اللہ فرما رہے تھے اے وہ کھا کہ جس نے دنیا میں نہیں کھایا، اے وہ پی لے کہ جس نے دنیا میں نہیں پیا، اے وہ جس نے دنیا کی لذتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا آج جنت کی لذتیں اٹھا. جو رب کے ساتھ تعلق بناتے ہیں ان کے لیے انعامات کیا کہنے. دنیا کی زندگی تو گزر جاتی ہے، امیر کی بھی گزر جاتی ہے، فقیر کی بھی گزر جاتی ہے، مظلوم کی بھی گزر جاتی ہے، ظالم کی بھی گزر جاتی ہے، لیکن فیصلے تو آخرت پہ ہوں گے نا. فَسَوْفَ تَرَىٰ اِذِ انْكَشَفَتِ الْغُبَارُ أَفَرَسٌ تَحْتَ رِجْلِكَ أَمْ حِمَارٌ. ہر کوئی سمجھتا ہے میں بھی گھوڑے پہ سوار ہوں، میں بھی گھوڑے پہ سوار ہوں. کوئی یہ ماننے کو تیار نہیں کہ میرے اندر فلاں خامی ہے، میرے اندر فلاں خامی ہے. ہر کوئی خوبیوں کا مجموعہ بنا پھر رہا ہے. شاعر کہتا ہے جس دن یہ اندھیرا چھٹ جائے گا، دنیا کی آنکھ بند ہو جائے گی، آخرت کی طرف کھڑکی کھول دیے جائے گی، تو پھر تجھے پتہ چل جائے گا کہ کون گھوڑے پہ سوار تھا، کون گدھے پہ سوار تھا. فَسَوْفَ تَرَىٰ اِذِ انْكَشَفَتِ الْغُبَارُ. ان قریب تو دیکھ لے گا جب غبار چھٹے گا. أَفَرَسٌ تَحْتَ رِجْلِكَ أَمْ حِمَارٌ کہ تیرے قدموں کے نیچے گھوڑا ہے یا گدھا ہے. اپنے رب سے جب مانگنا ہے تو بندہ بن کے مانگے. اگرچہ یہ پورا طریقہ اس انداز میں قرآن اور حدیث میں پوری وضاحت کے ساتھ نہیں ہے دعا مانگنے کا، لیکن مفسرین محدثین صلحاء نے بتایا کہ ہاتھوں کا کاسا بنا کے مانگا کرو، اس نیت سے کہ میں فقیر ہوں، رب کے سامنے کاسا لے کے کھڑا ہوں اور خیرات لیے بغیر واپس نہیں جانا. کبھی اس یقین کے ساتھ مانگ کر تو دیکھو. رب کے ساتھ روٹھی روٹھی باتیں کرتے ہو، گلے شکووں کی باتیں کرتے ہو، ساڈی کہیں سننی ہے مولوی صاحب تسی دعا چ کرو، ساڈی کہیں سننی ہے جی تسی نیک بندے ہو. بھئی مولوی کوئی اللہ کا منیجر ہے؟ اللہ نے کوئی منیجر رکھے ہوئے ہیں کہ آپ پہلے مولوی سے کہیں، مولوی اللہ سے مانگے، پھر اللہ مولوی کو دے، پھر مولوی تمہیں تقسیم کرے؟ ٹھیک ہے نیک بندوں سے دعا ہوتی ہے، بندہ اپنے مرشد سے دعا کرواتا ہے، اپنے امام مسجد سے دعا کرواتا ہے، اپنے استاد سے دعا کرواتا ہے، علاقے میں کوئی نیک بندہ ہے اس سے دعا کرو. اس سے روک نہیں رہا تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ خود اپنی سیٹ خالی نہ کرو. رب نے تمہارے لیے بھی اپنے ہاں سیٹیں رکھی ہوئی ہیں کہ تم بھی مانگو. ہر بندے کے لیے اپنی سیٹ خالی کر کے چھوڑ کے پھر آپ اوروں کے ذریعے سے جب مانگ رہے ہو تو اللہ تو کہہ رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تیری شارک سے بھی زیادہ قریب تھا. رب تو دینے کو تیار ہے، مانگو تو صحیح. ہم نے مانگا کب ہے؟ یہ دعا مانگی جا رہی ہے، یوں کیا جا رہا ہے، یوں کیا جا رہا ہے، یہ دعا مانگی جا رہی ہے. آپ کسی کے پاس کوئی مطلب لے کے جائیں اور مطلب بھی بولتے رہیں اور کبھی ادھر دیکھ رہے ہوں کبھی ادھر دیکھ رہے ہوں، وہ آپ کا مطلب پورا کرے گا؟ یہ تو رب کا حوصلہ بڑا ہے نا، پھر بھی تمہارا کر دیتا ہے پورا. تمہیں مانگنا نہیں آتا، مانگنا آتا کیا، تم مانگتے ہی نہیں ہو، پھر بھی رب دیتا ہے. اور اللہ زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائے کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. مانگا کب ہے ہم نے؟
ہاتھوں کا کاسا بنا کے رب سے مانگا کیجئے، رب دے گا، اور وہی دینے والا ہے، اور کوئی دے بھی نہیں سکتا۔ ہاں، اور کوئی دے بھی نہیں سکتا جب تک رب نہ چاہے، رب ہی دیتا ہے، وہی داتا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے، معبود نہیں ہے، الہ نہیں ہے۔ حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ یہاں پر بھی خاموش نہیں رہے، فرمایا کہ انبیاء، اولیاء، اہل بیت نبی، انبیاء، اولیاء، اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ پڑی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بن سب کا حاجت روا کون ہے؟ اپنے رب سے مانگے اور دل لگا کے مانگے۔ اللہ رب العزت جولیاں بھرنے والی ذات ہے، دنیا بھی اچھی بنا دیں گے، آخرت بھی اچھی بنا دیں گے۔ ہم دعا کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اور اس نیت سے اکٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ کی بات کریں گے، اللہ کے رسول کی بات کریں گے، اصحاب محمد کا ذکر کریں گے، آل محمد کا ذکر کریں گے، اہل اللہ، اولیاء اللہ کی بات کریں گے، پھر اللہ سے اپنے لیے بھی مانگیں گے اور مرحوم ماہر محمد صدیق کے لیے بھی مانگیں گے۔ اس نیت سے اکٹھے ہوئے۔ اللہ رب العزت آپ کا آنا، اس فقیر کا آنا، ہمارا ملنا، بیٹھنا، کہنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور کا امتی بنایا ہے، اور اس نبی کا امتی بنایا ہے جو نبی سراپا قرآن ہے، اس نبی کا امتی بنایا ہے جو نبی سوئے تو اس کا سونا قرآن، چلے تو اس کا چلنا قرآن، بیٹھے تو اس کا بیٹھنا قرآن۔ اللہ نے ہمیں اس پیغمبر کا امتی بنایا ہے جس کا اسم بھی قرآن کی آیت، جسم بھی قرآن کی آیت، چہرہ بھی قرآن کی آیت، زلفیں بھی قرآن کی آیت، سینہ بھی قرآن کی آیت، مکہ اور مدینہ بھی قرآن کی آیت۔ اس پیغمبر کا امتی بنایا ہے، اور جس کا کمبل بھی قرآن کی آیت ہے، چادر بھی قرآن کی آیت ہے، لباس بھی قرآن کی آیت ہے، زمانہ بھی قرآن کی آیت ہے، جس نبی کا یارانہ بھی قرآن کی آیت ہے، جس کا سارا گھرانہ قرآن کی آیت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے ہمیں اس پیغمبر کا امتی بنایا جو سراپا قرآن ہے، اور صحابہ خوش نصیب ہیں، حضور کو دیکھتے تھے قرآن کی تلاوت ہو جاتی تھی، قرآن کو پڑھتے تھے حضور کی زیارت ہو جاتی تھی۔ اللہ رب العزت نے الحمدللہ آپ کو اور ہمیں جن علماء کے ساتھ جوڑا ہے، وہ الحمدللہ عقیدہ توحید پر بھی پوری طرح کاربند ہے، اور محبت رسول پر بھی پوری طرح کاربند ہے، اور اسی طرح نبی علیہ السلام کے یارانے کا بھی احترام کرتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے گھرانے کا بھی احترام کرتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ عزتیں تو وہی ہیں جو اللہ رسول نے تقسیم کی ہیں، اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں، یہ عالمگیر سچائی ہے، یونیورسل ٹروتھ ہے۔ انکار کریں بھی تو کچھ نہیں ہوگا۔ اب ہم سورج کا انکار کرتے بھی رہے ہیں تو سورج نے تو نکلنا ہی نکلنا ہے۔ سورج کا انکار کرنے سے ہمارا انکار کرنا، پوری دنیا انکار کرے لیکن سورج کو کوئی نقصان ہے؟ اللہ نے حضور کو جو دیا ہے وہ آج کی بات نہیں، روز اول سے دیا ہے۔ جس دن نبی کی نبوت کا فیصلہ ہوا اسی دن نبی کے صحابہ کا فیصلہ ہوا، یہ بائی چانس نہیں آئے۔ اسی دن نبی کے اہل بیت کا فیصلہ ہوا، یہ بھی بائی چانس نہیں ہوئے، یہ طے شدہ اللہ کا پلان تھا، ماسٹر پلان تھا۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو اپنی کتاب ازالۃ الخفا میں لے کر آئے۔ مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں
کہ میں اس محفل میں موجود تھا جب حضور اپنا واقعہ معراج بتا رہے تھے. میں اس محفل میں موجود تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ معراج سنا رہے تھے. حضور نے بتایا تھا کہ میں جب عرش الہی پہ پہنچا، ماشاءاللہ، میں جب عرش الہی پہ پہنچا تو نور سے لکھی ہوئی ایک تحریر میرے سامنے کی گئی. حضور فرما رہے ہیں، حضرت علی روایت فرما رہے ہیں، نور سے لکھی ہوئی تحریر میرے سامنے کی گئی اور اس نوری تحریر میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ابو بکر الصدیق، عمر الفاروق، عثمان ذو النورین. حضرت علی راوی ہیں اس حدیث کے. اس روایت میں حضرت علی نے اپنا ذکر نہیں کیا. کیوں نہیں کیا یہ اللہ جانے. حضرت علی کے دل میں جو حکمت ہوگی نہیں کیا. اپنا نام ہی نہیں لیا حضرت علی نے اس روایت میں. 3 صحابہ کا، اصحاب ثلاثہ کا ذکر کیا، حضرت ابوبکر کا، حضرت عمر کا، حضرت عثمان ذو النورین کا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، کہ ان کا نام اللہ کے عرش پر نور کے ساتھ لکھا ہوا تھا. لیکن دوسری روایت میں جسے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس محفل میں موجود تھا جس کا ذکر حضرت علی فرما رہے ہیں. میں بھی اس محفل میں موجود تھا اور حضور اپنا واقعہ معراج سنا رہے تھے. حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ کے عرش کے ستون پر بھی ایک تحریر لکھی ہوئی تھی اور وہ بھی نور کے ساتھ لکھی ہوئی تھی، اور وہ تحریر یہ تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وَأَيَّدْتُهُ بِعَلِيٍّ. ایدت یؤید تائیدن. اہل علم جانتے ہیں وَأَيَّدْتُهُ کا معنی کیا جا بنتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. وَأَيَّدْتُهُ بِعَلِيٍّ، اور ہم نے محمد کے لیے ویر علی کو بنایا ہے. ہم نے محمد کی تائید کی ہے علی کے ساتھ. تو جن کے نام اللہ نے اپنے عرش پر لکھ رکھے ہو، ہم پاگل ہیں ان سے نفرت کریں گے؟ عرش پر لکھی ہوئی تحریر بعد میں نہیں لکھی گئی. جس دن اللہ نے عرش کو تخلیق کیا اسی دن اس پہ سب چیز لکھ دی گئی تھی، اور اسی پر یہ لکھی ہوئی باتیں تھیں کہ ابو بکر صدیق ہوں گے، عمر فاروق ہوں گے، عثمان ذو النورین ہوں گے، اور علی نبی کا ویر ہوگا. اہل ایمان، فیصلے اللہ رسول کے ہیں، حضور کی مرضی. حضور نے جن کو چاہا اپنی چادر کا سایہ دے کر عزت دے دی، چادر کا سایہ دے کر عزت دے دی. جن کو چاہا روزے کا سایہ دے کر عزت دے دی. جن کو روزے کا چھاؤں دی وہ بھی عزت دار ہیں، جن کو چادر کی چھاؤں دی وہ بھی عزت دار ہیں. ہماری تو کوئی اوقات نہیں کہ چادر والوں پہ اعتراض کریں یا روزے والوں پہ اعتراض کریں. روزے والے بھی میرے ایمان کی بنیاد ہیں، چادر والے بھی میرے ایمان کی بنیاد ہیں. اپنی مرضی سے نہیں آئے. نبی کے روزہ میں جو سوئے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں سوئے، وہ بھی اللہ رسول کا فیصلہ ہے. قرآن کہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. جس مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اسی مٹی میں ہم تمہیں لوٹا رہے ہیں اور اسی مٹی سے کل تمہیں اٹھائیں گے. اپنی مرضی سے نہیں آئے. نہیں جی خلیفہ وقتان جی اپنی مرضی نال اپنی قبراں بنوا لئی انہیں جی. اللہ کے بندو یہ کوئی صوبائی گورنمنٹ کا رقبہ ہے جو 4 اینٹیں رکھ لے گا اسی کی ہو جائے گی؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. جنت کی بہترین جگہ جو ہے وہ نبی کا روضہ ہے، منبر اور گھر کے درمیانی حصہ. یہ فیصلے کسی مولوی کے فیصلے نہیں ہے. مولوی کر بھی کچھ نہیں سکتا. مولوی بیان کر سکتا ہے، نمبر تبدیل نہیں کر سکتا، اور نہ کوئی ڈھول کی تبدیل کر سکتا ہے کہ پولی پولی ڈھول کی بھی بجا رہا ہو، تھوڑا تھوڑا سر بھی ہلا رہا ہو اور ساتھ ساتھ کہہ رہا ہو علی دا پہلا نمبر، علی دا پہلا نمبر. میں ڈھول کی کو کیا پتا؟
پتہ تو اس کو ہونا جس نے قرآن پڑھا ہو، نبی کا فرمان پڑھا ہو۔ فیصلے ڈھولک پہ ہوں گے کہ ذرا قرآن اور حدیث کے؟ اپنا نظریہ یہ ہے کہ میرے کہنے سے بھی نمبر تبدیل نہیں ہونا، جس کا پہلا نمبر ہے اس کا پہلا نمبر ہے، جس کا چوتھا نمبر ہے اس کا چوتھا نمبر ہے، لیکن موقف یہ ہے جو پہلے نمبر والا ہے وہ بھی ایمان کی بنیاد ہے، جو چوتھے نمبر والا ہے وہ بھی ایمان کا ضامن ہے۔ رتی برابر بھی بغض اگر میرے دل میں حضرت علی کا آ جائے، ایمان نہیں رہے گا۔ باقی رہی یہ بات کہ تم میاں علی کو آخر میں لے کے آتے ہو، بھئی میں لے کے آتا ہوں، میری اوقات ہے۔ ساری دنیا کے مولوی اکٹھے ہو جائیں، علی تو علی ہیں، علی کے نعلین کی عزت میں بھی فرق نہیں آئے گا۔ حضرت علی تو بہت بلند ہے نا، ان کے جو قدموں میں نعلین لگے ہوئے، خدا کی قسم ان کی بھی عزت جو ہے اتنی بڑی ہے کہ آپ اور ہم مل کر بھی نقصان کرنا چاہیں تو نعلین کی عزت کا نقصان بھی نہیں کر سکتے۔ اور جس نبی کے بلال کے نعلین کی عزت اتنی ہو کہ اللہ کا پاک پیغمبر موجود ہے اور وہ بلال جوتوں سمیت کعبے کی چھت پہ چڑھتا ہے، تو اس نبی کے علی کے نعلین کی عزت کتنی ہوگی؟ رہی یہ بات کہ آخر میں کیوں، تو بھائی آخر میں آنا عیب تو نہیں ہے، آخر میں آنے سے شان گھٹتی تو نہیں ہے، آخر میں آنے سے رتبہ کم تو نہیں ہوتا۔ اگر آخر میں آنے سے رتبہ کم ہوتا تو اللہ حضور کو آخری نبی نہ بناتا، اگر آخر میں آنے سے شان گھٹتی تو حضور آخری نبی نہ ہوتے۔ حضور آخر میں آئے نبیوں کے امام بن گئے، حضرت علی آخر میں آئے ولیوں کے امام بن گئے، نبوت کی انگوٹھی کا نگینہ محمد الرسول اللہ، خلافت کی انگوٹھی کا نگینہ علی المرتضیٰ۔ جس علی کو حضور اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیں اور بیٹی بھی فاطمہ الزہرا ہو سلام اللہ علیہا، بیٹی بھی فاطمہ الزہرا ہو، قیامت والے دن اعلان ہوگا یا اہل الجمع والحشر، اے حشر کے میدان میں اکٹھے ہونے والے لوگوں، نکسوا رؤوسکم، سر جھکا لو، غضوا ابصارکم، نظریں بھی جھکا لو، حتی تمر فاطمہ بنت محمد، جب تک نبی کی بیٹی فاطمہ گزر نہ جائے نہ کسی نبی کو سر اٹھانے کی اجازت ہے نہ کسی ولی کو سر اٹھانے کی اجازت ہے۔ اور یہ میرا ایمان ہے، اس خاندان کے پردہ داروں کے سروں پر جو چادر ہے وہ اسی طرح محفوظ ہے جس طرح اللہ کا قرآن محفوظ ہے۔ اے اہل ایمان، یہ ذہن میں رکھ لیں کہ کچھ بھی ہو جائے اللہ ان پردے داروں کے سروں سے چادر نہیں اترنے دے گا، ممکن ہی نہیں ہے۔ اور جن کا پاک چہرہ قیامت والے دن نبیوں جیسی ہستیاں بھی نہیں دیکھ سکتی، توجہ ہے میری طرف، جس خاندان کے پردہ داروں کا چہرہ قیامت والے دن، جس دن پردہ فرض ہی نہیں اس دن بھی نبیوں جیسی معصوم ہستیاں نہیں دیکھ سکتی، کیا خیال ہے ان پردہ داروں کا چہرہ شمر جیسا لانتی دیکھتا رہا؟ ان پردہ داروں کا چہرہ ابن زیاد جیسا ملون دیکھتا رہا؟ ان پاکیزہ صفت ہستیوں کے چہرے یزیدیوں جیسے پلیت دیکھتے رہ گئے؟ اپنا تو یہ عقیدہ نہیں ہے، اپنا تو عقیدہ یہ ہے آزمائے ضرور گئے ہیں، اللہ نے رسوا نہیں کیا۔ اہل بیت آزمائے ضرور گئے ہیں لیکن ان کو اللہ نے بے پردہ نہیں کیا، رسوا۔ یار انصاف کی بات کبھی کرو، علیحدہ بیٹھ کے سوچو، آج کے دور کا سید ہو، آج کے دور کا سید، اور اس کی بیٹی کالج جاتی ہو، ہمیں پتہ بھی ہو پردہ نہیں کرتی، اس کی بیٹی پردہ نہ بھی کرتی ہو پھر بھی ہم کہتے ہیں پردے دار جا رہی ہے، کہتے ہیں نا، کبھی ہم نے توہین نہیں کی، ہماری زبان پر ایک لفظ ہوتا ہے کہ پردے دار جا رہی ہے، وجہ نسبت سادات ہونے کی، کہ سادات کی بیٹی ہے
نہیں کرتی پردہ پھر بھی پردےدار ہے. ہم اسے عورت کہنے کی بجائے پردے دار کا خطاب دیتے ہیں. آج کے سید کی بیٹی پردہ نہ بھی کرے پھر بھی پردے دار. زہرا جائی بغیر پردے کی ہو گئی. کیسے دل گردہ برداشت کرے کہ ہم کہیں کہ جناب سیدہ زینب پاک سلام اللہ علیہا جو ہے سر پہ چادر نہیں تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے سے نقاب ہٹا ہوا تھا اور آخر امام حسین کے جو ہے جسم سے چمٹ گئی. نہیں، میرا تو یہ عقیدہ نہیں. کسی کا ہے تو اس پر اعتراض بھی نہیں، اللہ جانے وہ جانے. ہم نے کسی کی جنت جہنم کا ٹھیکہ تو نہیں اٹھا رکھا نا. میں کوئی مطلب ہے اللہ کی جانب سے میری کوئی ڈیوٹی تو نہیں کہ کسی کو کافر بنا دوں، کسی کو مسلمان بنا دوں. میں تو خود خطرے میں ہوں کہ اللہ میرا ایمان پر خاتمہ کر دے بس. لیکن میرا ایمان یہ ہے کہ اللہ نے ان پردہ داروں کے سر سے چادر اترنے، ان کے چہرے سے نقاب اترنے، یہ عزت دار تھے اور یہ عزت دار رہے. میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرتا، لیکن میرا نظریہ اور میرا عقیدہ اور میری سوچ یہی ہے کہ سیدہ زینب پاک سلام اللہ علیہا ہو یا جناب سیدہ سکینہ پاک سلام اللہ علیہا ہو، رب نے ان کو آزمایا ضرور ہے کہ جن کے گھر کے سامنے، جن کی آنکھوں کے سامنے پورا گھر شہید ہو گیا ہو، اور صرف بڑے نہیں چھوٹے معصوم عبداللہ تک شہید کر دیے گئے ہوں، آزمائے ضرور گئے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی اس پردے پہ کمپرومائز نہیں کیا جو پردہ اترا ہی ان کے لیے تھا، جسے رب نے نازل اسی خاندان کے لیے کیا تھا. اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا. آخری بات یہی ہے، اہل بیت کے نہیں چادریں اتری ہیں، لیکن ان کے سر سے جو مومن کے روپ میں آئے تھے منافق نکلے. نقاب اترے ہیں، ان کے چہروں سے جو اپنے بن کر آئے تھے پرائے نکلے. رب نے ننگا کر دیا ہے ان کو جو نبی کا کلمہ بھی پڑھتے رہے، نبی کے نواسے پہ چھریاں بھی چلاتے رہے. نقاب اترے ہیں، چادریں اتری ہیں، چہروں سے نقاب اترے ہیں، لیکن اہل بیت کے نہیں. ان بے ایمانوں کے، ان لامتیوں کے، ان لعینوں کے جن کی تلواریں حسین کے خلاف اٹھی اور جن کے حصے میں عباس علمدار پر ظلم ڈھانا آیا، چادریں ان کی اتری ہیں. رسوا وہ ہوئے ہیں جو حسین کے خلاف تھے. حسین اور حسین کا خاندان اس وقت بھی عزت دار تھا، اب بھی عزت دار ہے، قیامت والے دن بھی عزت دار ہوگا. یہی تو وجہ ہے کہ آج فتح پور کی اس دھرتی پر ایک مولوی یہ بتانے پہ مجبور ہے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد، دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. رسوا وہ بے ایمان ہوئے ہیں جو حسین کے مخالف نکلے. حسین اور حسین کا خاندان اس وقت بھی عزت دار تھا اور قیامت کی صبح تک عزت دار رہے گا. تو جس علی کو حضور اپنی بیٹی کا رشتہ دیں، جس علی کو حضور اپنا ویر کہیں، میں اس علی کو اپنا پیر کہتا ہوں. اصحاب کی محفل میں ایک بات ہوئی تھی، آقا کے لبوں کی وہ بات علی ہے. جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، آصف کے عقیدے میں وہ ذات علی ہے. اور جن کی آنکھوں پہ نبی کے بوس سے، جو میرے پیغمبر کے لب چوسیں، جو حضور کے سینے سے لگیں، جو آقا کی گود میں کھیلیں، جو حضور کے کندھوں کی سواریاں کریں، جنہیں آتا دیکھ کے حضور ممبر چھوڑے استقبال کریں، جنہیں حضور چومے فشمہ ہو پھر سونگیں، جن کی رگوں میں میرے پیغمبر کا مقدس خون دوڑتا ہے، ہم حسن حسین کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. وہ جنتی جوانوں کے بادشاہ ہیں، جنت کے مالک ہیں. ہم ان کے غلام اور کمی ہیں اور اسی غلامی پہ فخر کرتے ہیں. سب کہو الحمدللہ. آنکھوں کا نور دل کی چاہت حسین ہے، اسلام کی شناخت غیرت حسین ہے. حور و قصور جنت میں ہے دل پذیر، لیکن سردار شباب جنت مولا حسین ہے. دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، ان محترم نفوس میں شامل حسین ہے. جس نے زبان چوسی محبوب کبریا کی، وہ خوش نصیب کامل مرشد حسین ہے. قاتل حسین پر ہے لعنت خدا کی آج تک، اور میری زبان پہ آج بھی واہ واہ حسین ہے.
کافر مرے جو کرتا ہو نفرت حسین سے، آصف میرا تو مذہب عقیدہ حسین ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔